ہجری کے 9واں سال ہے، مکہ معظمہ اور طائف تو فتح ہو چکا ہے۔ یمن، عمان اور اس کے مضافات کے علاقے بھی توحید کے دائرہ میں آ چکے ہیں۔ حجاز اور یمن کے درمیان واقع نجران نامی ایک جگہ ہے جہاں عیسائی مقیم ہیں، اور شمالی افریقہ اور قیصر روم کے عیسائی حکومتیں ان نجرانی عیسائیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ان میں توحید کے پرچم تلے آنے کی سعادت حاصل کرنے کا جذبہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن ان پر رحمت للعالمین مہربان ہو رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجرانی عیسائیوں کے بڑے پادری ابو حارث کے نام اپنا خط روانہ کرتے ہیں، جس میں عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ جب مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ خط لے کر نجران پہنچتا ہے اور وہاں کے بڑے پادری ابو الحارث کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تقدیم کرتا ہے، ابو حارث خط کھول کر نہایت دقت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہے اور فکر کی گہرائیوں میں کھو جاتا ہے۔ اس دوران شرجیل، جو کہ درایت اور مہارت میں مشہور تھا، اس کو بلاوا بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے کے دیگر معتبر اور ماہر اشخاص کو حاضر ہونے کو کہا جاتا ہے۔ سبھی اس موضوع پر بحث و گفتگو کرتے ہیں۔ اس مشاورتی مجلس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 60 افراد پر مشتمل ایک ہیئت حقیقت کو سمجھنے کے لیے مدینہ روانہ کیا جاتا ہے، جن کی قیادت ابو حارث بن علقمہ اور عبد المسیح بن شرجیل، معروف بعاقب علاقائی پادری، اور احتم بن نعمان، معروف بسعید، نجران کے سب سے بڑے قابل احترام پادری شخصیت کر رہے تھے۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ میر کارواں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ نجران کا کارواں مسجد النبی میں داخل ہوتا ہے اور سبھوں کی نظریں ان پر ٹک جاتی ہیں۔ پیغمبر نے نجران سے آئے افراد کی بنسبت بے رخی ظاہر کی، جو کہ ہر ایک کے لیے سوال برانگیز ثابت ہوا۔ ظاہری سی بات ہے، کارواں کے لیے بہت ناگوار گزرا کہ پہلے دعوت دی اور اب بے رخی دکھا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ اور پھر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مولا علی علیہ السلام نے اس گتھی کو سلجھایا۔ عیسائیوں سے کہا کہ آپ فاخرانہ لباس، تجملات اور سونے جواہرات کے بغیر عادی لباس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کا استقبال ہوگا۔ اب کارواں عادی لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت پیغمبر اسلام ان کا گرم جوش سے استقبال کرتے ہیں اور انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور میر کارواں ابو حارث سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ابو حارث کہتے ہیں کہ آپ کا خط موصول ہوا، مشتاقانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے گفتگو کریں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ خط میں نے ہی بھیجا ہے، اور دوسرے حکام کے نام بھی خط ارسال کر چکا ہوں، اور سبوں سے ایک بات کے سوا کچھ نہیں مانگا، اور وہ یہ ہے کہ شرک اور الحاد کو چھوڑ کر خدا واحد کے فرمان کو قبول کر کے محبت اور توحید کے دین اسلام کو قبول کرے۔ تو ابو حارث نے کہا، اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہیں تو ہم پہلے سے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر رسول نے فرمایا، اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدا مانتے اور سور کے گوشت کھانے سے کیوں اجتناب نہیں کرتے؟ تو ابو حارث نے کہا کہ اس بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ از جملہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا فرماتے تھے، پیسان سے مبتلا بیماروں کو شفا بخشتے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کو گنا وہ صحیح ہیں، یہ سب خدا واحد نے انہیں ان اعزازات سے نوازا تھا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے کی بجائے اس کے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ پادری ابو حارث یہ جواب سن کر خاموش ہوا، اور اس دوران کاروان میں شریک کسی اور نے ظاہر شرجیل عاقب نے اس خاموشی کو توڑا۔
عاقب نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کی والدہ مریم نے کسی کے ساتھ نکاح کیے بغیر انہیں جنم دیا ہے۔ اس دوران اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا جواب وحی میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مانند ہے کہ اسے ماں باپ کے بغیر خاک سے پیدا کیا گیا۔ اس پر اچانک خاموشی چھا گئی اور سبھی بڑے پادری ابو الحارث کو تاک رہے تھے، اور وہ خود شرجیل کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا تھا، اور خود شرجیل خاموش سر جھکائے بیٹھا ہے۔ آخرکار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے، ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے۔ خدا کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہوں کہ جھوٹے پر عذاب کی درخواست کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ان باتوں سے پیغمبر اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ان کے ہوش اڑ گئے کہ جب انہوں نے سنا آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سچ اور جھوٹ کو اپنی حقانت بیان کرنے کے لیے خطاب الہی ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور خواتین اور اپنے نفسوں کو لائیں اور اس کے بعد مباہلہ کریں اور جھوٹے پر الہی لعنت طلب کریں گے۔ حق اور باطل کی بے نظیر پرکھ قائم کرنی ہے، علم و عمال کا امتحان لینا ہے، ظاہر اور باطن کا مظاہرہ کرنا ہے، دو آسمانی ادیان کے ماننے والوں کی حقیقت کو عیاں کرنا ہے کہ کس کا آسمان کے ساتھ ابھی رابطہ برقرار ہے اور کس نے یہ رابطہ منقطع کیا ہوا ہے۔ غرض طے یہ ہوا کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر مدینہ کے مشرق میں واقع صحرا میں ملتے ہیں۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ مباہلہ کا اہتمام 24 ذوالحج 9 ہجری آ پہنچا۔ مدینہ منورہ کے اطراف و انکناف میں رہنے والے لوگ مباہلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ گئے۔ نجران کے نمائندے آپس میں کہتے تھے کہ اگر آج محمد مصطفیٰ اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ حق پر نہیں ہیں، اور اگر وہ اپنے عزیزوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے دعوی کا سچا ہے۔ سبھوں کی نظر شہر کے دروازے پر ٹکی ہے اور دور سے مبہم سایہ نظر آنے لگا، جس سے ناظرین کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے حسن بن علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے امام حسین بن علی علیہ السلام کو آغوش میں لیے بڑھ رہے ہیں۔ ان حضرت کے پیچھے پیچھے ان کی دختر گرامی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا چل رہی ہیں، اور ان سب کے پیچھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ صحرا میں ہمہمہ اور دولولے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو پیغمبر اپنے سب سے زیادہ عزیزوں کو لے آیا، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ اپنے دعوی پر اسے اتنا یقین ہے کہ ان کو ساتھ لایا ہے۔ اس بیچ جب بڑے پادری ابو حارث کی نظریں پیتن پاک پر پڑی تو کہنے لگا، ہائے رے افسوس، اگر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسی لمحے ہم اس صحرا میں قہر الہی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، تو پھر اس کا سدباب کیا ہے؟ جواب ملا، اس پیغمبر خدا کے ساتھ صلح کریں گے اور کہیں گے کہ ہم جزیہ دیں گے تاکہ آپ ہم سے راضی رہیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس طرح حق کی باطل پر فتح ہوئی۔ مباہلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے۔ مباہلہ پیغمبر خدا کی اہل بیت کا اسلام پر آنے والے ہر آنچ پر قربان ہونے کے لیے الہی منصور کا نام ہے۔ تاریخ میں ہم اس مباہلے کی تفسیر کبھی امام علی علیہ السلام تو کبھی امام حسن علیہ السلام، کبھی امام حسین علیہ السلام تو کبھی امام علی بن حسین علیہ السلام،
اور کبھی امام محمد باقر علیہ السلام تو کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو کبھی امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور اسی طرح 12 امام اور آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے ملاحظہ کرتے ہیں، تو جس سے غدیر خم میں کافروں کے اسلام کی نسبت نا امیدی کی نوید کو سنتے ہیں۔ مباہلہ اور غدیر ہمیں اسلامی قیادت کی نشاندہی کر رہے ہیں، جسے امامت و ولایت کہتے ہیں، اور یہی ولایت ہے جو اسلام کی بقا کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دیتے۔ افسوس ہے کہ مباہلہ میں بغیر بولے عیسائی سیدہ کو صدیقہ مان گئے، اور مسلمانوں کے بھرے مجمع میں سیدہ کو کہنا پڑا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔